دیکھیے کتنا بڑا بیان ہے یہ. ایک ہفتہ پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم طالبان سے یہ مذاکرات میں ہم جائیں گے, بیٹھیں گے اور ان سے ایشورنسز لیں گے ریکگنیشن کے کہ وہ یہ نہیں ہونے دیں گے اور وہ کریک ڈاؤن کریں گے ان چیزوں کے اوپر. آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑے اس بات کو. ہمارا یہ اسیسمنٹ ہے کہ اب ہمارے خلاف, سینٹرل ایشیا کے خلاف ٹیررزم بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. درانی صاحب, اسد درانی صاحب آپ کو بتا گئے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو ٹیررزم ہے وہ ہم تو آلریڈی کہہ رہے ہیں بڑھ گئی ہے, مگر وہ پاکستان کو ہی ڈیل کرنا پڑے گا. وہ کیسے ڈیل کرنا پڑے گا بعد کی بات ہے, مگر ٹیررزم ہے اور وہ ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ چائنا جو ہے جس قسم کی وہ مانگ رہا ہے ایشورنسز طالبان سے, صرف میٹر آف ٹائم ہے کہ چائنا کو بھی اس بات کی احساس ہو جائے گا کہ ان کے خلاف بھی جو موومنٹس وہاں بیٹھے ہوئے لوگ وہ کم ہونے نہیں جا رہے. اب میں تھوڑا سا اس سے آگے چلتا ہوں. میں پریڈکٹ کرتا ہوں سیریا سے پوری اب ایک لائن کھلے گی انٹرنیشنل ٹیررسٹ کی. جیسے القاعدہ کے زمانے میں 21 یا 31 ملکوں سے لوگ اٹھ کے آئے تھے پہلے جہاد کرنے روس کے خلاف اور پھر وہ قاعدہ کا حصہ بن گئے, اب پھر سیریا کے ایسے علاقے ہیں جہاں سے لوگ اٹھ کے آئیں گے اور وہ they will make their way into the tribal areas and into افغانستان, اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. وہ آئی ایس خوراسان اس میں جائیں گے اور کچھ القاعدہ میں جائیں گے. اور یہاں تک کہ اگر یہ طالبان حکومت نے ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ کوئی مکمکا کرنے کی کوشش کی جس کے ساتھ ان کا جو آئیڈیولوجیکل ایجنڈا ہے وہ ڈائلیوٹ ہوتا ہے, جو کہ یقینی طور پہ کرنا پڑے گا اگر ان کے ساتھ کوئی بات چیت کرنی ہے, تو ان کے لوگ بھی چھوڑ کے جائیں گے ادھر. طالبان کی حکومت is going to come under enormous pressure from two sides, internally and externally. اور اس کا جو بلو بیک ایفیکٹ ہوگا وہ پاکستان پہ ہوگا. ایک طرف آپ کو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے اور آپ اس کو روکیں, اور دوسری طرف آپ ویسے ہی پریشان ہوں گے کہ آپ کے خلاف جو لوگ ہیں وہ کم نہیں ہو رہے, وہ بڑھ رہے ہیں. یہ کرائسس آنے والی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اسد درانی صاحب کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی ایکسپرٹ ہے اور اندر کی بات جانتے ہیں تو ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے ہیں نا, جن کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی کو نہیں جانا چاہیے تھا کابل اس فرنٹل طریقے کے ساتھ, یہی کہہ رہے ہیں نا. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے جو نیگیٹو کانسیکوینسز ہیں فار نیگوسیشنز اینڈ فار اسٹیٹ کرافٹ اینڈ فار ڈپلومسی وہ زیادہ ہیں فرام پازیٹیو. یہ تو آگے جا کے ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے یا کیا نہیں ہوتا, مگر ڈیفینیٹلی ایک میسج گئی ہے کہ وی آر میجر پلیئرز, وی ویلکم. ہم بھی سبھی مطلب ہمارے پرائم منسٹر نے تو پہلے ہی سیلیبریٹ کر لیا تھا, مگر ہماری ایجنسیاں بھی جو ہیں وہ بھی اب اس قسم کی امپریشن دینا جا رہا ہے, دینا نہیں چاہتے, جا رہا ہے مطلب ہے کہ not consciously but unconsciously کہ we are major players and we can do things here. We will not be able to do anything. The Taliban are not going to listen to you. اگر وہ آپ کے کور ایشوز کے اوپر آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو کس کے اوپر سپورٹ کریں گے وہ آپ؟ اور یہ اب اٹس اونلی اے میٹ. ایران پہلے سے اس نے ہاتھ کھینچ لیا, اب روس نے ہاتھ کھینچ لیا. اور میں آپ کو یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ امریکہ جو ہے اس کے جو انٹینشنز ہیں افغانستان کے بارے میں وہ کوئی نیک نہیں ہے. کسی صورت میں بھی امریکہ وہاں ایک سٹیبل پیسفل حکومت نہیں دیکھنا چاہے گا. یہ ساری پولیٹیکل ریئلزم کے خلاف جاتی ہے. اسٹرکچرل ریئلزم کی جو ساری تھیریز ہیں پینٹاگن کی وہ اس کے خلاف جاتی ہے کہ افغانستان کو اب آپ پیسفل بنا دیں. جبکہ آپ کو ایسا موقع کب ملے گا ٹو سپورٹ ٹیررسٹ گروپس اگینسٹ رشیا, چائنا اینڈ ایران. اور اگر اس سے پاکستان رگڑا میں آ جاتا ہے تو سو واٹ. وہ تو پہلے آپ پاکستان نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے وہ جو سوچتے وہ ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں نا ہم نے وی بین ویری گڈ فرینڈس ٹو امریکہ, وہ سمجھتے ہیں یو بین ڈبل کراسنگ اس. تو اب آپ دیکھیے گا مائی سینس از دیٹ ود ان دی نیکسٹ 3 months میکسیمم کوئی ریکگنیشن ویشن جو ہے وہ بڑا مشکل مجھے نظر آ رہا ہے کہ جی سارے مل کے کریں یہ کریں وہ کریں, کوئی نہیں ہونا.
سب نے اپنے اپنے مورچے بنا لینے ہیں کہ اب ہم نے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے فرام دا فال بیک پوزیشن آف افغانستان. تو اس لیے یہ جو ویری وکٹری ہے نا، فرق وکٹری، یہ اس کو میں فرق وکٹری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے جو نیگیٹو کانسیکوینسز ہیں وہ بہت جلدی آپ کو سامنے آ جائیں گے. اور پھر آپ دیکھیے گا امریکہ کو کوئی فکر نہیں ہے ہیومینیٹیرین کرائسس فلانا ڈنگا. اس وقت نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں ہیومینیٹیرین کرائسس کا، نہ رشیا کچھ کر سکتا ہے. چائنا نے ایک چھوٹے سے آپ کو جنہوں نے نا کرمز دے دیے کہ جی ہم کووڈ کے ویکسینز بھیج رہے ہیں اور تھوڑا بہت میڈیسنز بھیج رہے ہیں، اور جی چلو جی $30 ملین. یار گیو می اے بریک. ان کو تو اس وقت بلینز آف ڈالرز کی ضرورت ہے جسٹ ٹو کیپ دا فوڈ سپلائیز اوپن اینڈ واٹر گوئنگ اینڈ بجلی گوئنگ. چھوڑیں باقی چیزوں کو، اور تنخواہیں. جی تو یہ تو ایک کولیپس کی سٹیج پہ وہ آئیں گے طالبان. اس وقت وہ ڈیمانڈز آئیں گے باہر سے جو کہ وہ نہیں کر سکیں گے پورے. اگر پورے کرتے ہیں تو اندر سے بغاوت ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. کیونکہ طالبان کیا ہیں یار، ان کو تو وہ تو پہاڑوں سے نکل کے آئے ہیں. ان کو تو کابل کے 5 اسٹار ہوٹلز جو ہیں وہ 2 دن کی ٹھیک ہے، اس کے بعد تو دے آر کوائٹ ہیپی. وہ تو سینڈلز پہن کے انہوں نے ایک سپر پاور کی چھٹی کرا دی ہے. وہ پھر وہ آپس میں لڑ پڑیں گے، ان کو نہیں بجلی کی ضرورت. وہ جس طریقے سے وہ رہتے ہیں ان کو تو بس وہ مل جائے گا، اللہ خیر صلی اللہ. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ the cities will go into lockdowns. دیہاتیں جو ہے وہ جو کچھ وہاں سے ملتا ہے they will survive. But the cities will go into lockdowns. There will be demonstrations. آج طالبان نے اناؤنس کر دیا ہے کہ اب ڈیمونسٹریشن بھی اجازت نہیں ہے، پہلے این او سی لیں ہم سے. اگر آپ باہر آئیں گے وداؤٹ پرمیشن تو there will be consequences. تو وہ جو آپ نے 4 دن 5 دن دیکھا رضا کہ لوگ باہر نکلے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور طالبان نے ہوا میں فائرنگ کی، کسی سٹیج پہ بھی کوئی ایسی سچویشن وہاں ہو سکتی ہے کہ لوگ شاید ان کی وارننگ کو سیریسلی نہ لیں اور پھر نکلیں اور پھر کوئی ٹھاٹھو ہو جائے اور لاشیں نظر آنی شروع ہو جائیں آپ کو. تو پھر کہاں جائیں گے؟ پھر آپ دیکھیے گا کس طریقے سے سینکشنز اور جو ساری چیز ایسے کر کے آئے گی. پھر ان کو پاکستان بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو فورن پالیسی کرائسس بہت بڑی آ رہی ہے. اس میں کوئی آپ کے لیے اچھائی نہیں ہے. اس وقت اسرائیل، انڈیا، رشیا، یہ جو یو کے، امریکہ، آپ کا کیا خیال ہے یہ میٹنگز کیا ہوئی ہیں وہاں؟ یہ میٹنگز یہ ہوئی ہیں کہ چائنا اس وقت بڑا کنٹرول کر رہا ہے شنگھائی کوآپریشن کاؤنسل کو، اور آگے میٹنگ ہونے جا رہی ہے. اور انڈیا کی کوشش ہے کہ شنگھائی کوآپریشن کاؤنسل میں رشیا انڈیا کا ساتھ دے اور یہ کوئی وہاں کوئی قرارداد یا کوئی اس قسم کی چیز کرائے جو کہ پاکستان کو ہرٹ کرے.